اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 171 فرمایا، اس میں فرمایا انما المسیح عیسیٰ بن مریم، کہ جو صرف مسیح عیسیٰ بن مریم، ان کی شان یہ ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، وہ کلمات اور اس کے کلمہ ہے، القاہا الی مریم، اس نے بھیجا انہیں الی مریم، مریم علیہ السلام کی طرف، وروح، اور روح ہے منہ، اس سے، اور اللہ کی طرف سے یہ روح ہے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تعالی نے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم، ان کا مقام لوگوں پر واضح کر دیا، ان کی جو شان ہے، ان کا جو مقام ہے، ان کی جو عظمت ہے، اس کو اللہ تعالی نے بیان فرما دیا۔ یہیں سے عیسائیوں کو دھوکہ ہوا، عیسائیوں کو اسی بات سے دھوکہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کا کلمہ ہے، کلمہ سے مراد کہ اللہ تعالی نے انہیں کن فیکون کلمہ سے پیدا کیا ہے، تو یہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ان کے بدن کے ساتھ اللہ تعالی کا تعلق ہے، اور اللہ تعالی ان کے بدن میں حلول کر گیا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عقیدہ باطلہ کر لیا کہ یہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے۔ وروح منہ، جو ساتھ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کی روح ہے، یعنی اللہ کی طرف سے روح ہے، ایک روح ہے، تو اس عقیدہ جو اللہ نے ان کی شان بیان کی، تو اس کے حقیقی معنی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ باطلہ کو کر لیا، انہیں خدا بنا دیا، کبھی خدا کا بیٹا کہہ دیا، کبھی عقیدہ تثلیث اس کا پرچار کرنے لگے۔ اگر وہ اس کا حقیقی معنی سمجھتے تو اس گمراہی سے بچ جاتے۔ اللہ تعالی نے ان کی یہ شانیں بیان کرنے سے پہلے فرمایا انما المسیح عیسیٰ بن مریم، فرمایا جو مسیح ہے وہ عیسیٰ بن مریم ہے، یعنی وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور جو مخلوق میں سے کسی کا بیٹا ہو وہ خدا نہیں بن سکتا، یہ خدائی شان کے خلاف ہے، یہ الوہیت کے خلاف ہے، یہ اللہ کی شان الوہیت کے خلاف ہے۔ جو مخلوق میں سے کسی کا بیٹا ہو وہ خدا نہیں بن سکتا، کیونکہ جو بیٹا ہونا ہے، کسی کا بیٹا ہونا، وہ ماں باپ دونوں کا محتاج ہوتا ہے، کہ ماں باپ ہوں گے تو تب بھی بیٹا وجود میں آئے گا، تب بھی بیٹا پیدا ہوگا، تو اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول، اللہ کے رسول ہے، وہ خدا کے بیٹا نہیں، بلکہ ان کا یہ منصب ہے وہ اللہ کے رسول ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کے سیاق و سباق سے ان کی جو شان ہے، شان عبدیت، شان بندگی، اس کو اللہ تعالی نے بیان فرما دیا۔ پھر آگے فرمایا وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ ہے، القاها الی مریم، وہ کلمہ جنہیں اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا۔ کلمہ کا مفہوم بھی یہاں آپ سمجھ لیں، کلمہ کا لغوی معنی ہے بات، کلمہ کا لغوی معنی ہے بات یا کلام۔ اب کلمہ اللہ تعالی نے انہیں کیوں کہا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 45، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، فرمایا جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جو مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بغیر کسی واسطہ کے اور نطفہ کے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ فرمایا،
اس لیے ان کا لقب کلمہ بیان کیا، کلمہ ارشاد فرمایا۔ اب کوئی بندہ کہے کہ وہ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ کہا ہے اس لیے اللہ کا بیٹا ہے، تو وہ بندہ نادان ہے۔ صرف لفظ کلمہ کہنے سے کوئی بھی بندہ اللہ کا بیٹا نہیں بن جاتا یا خدا نہیں بن جاتا۔ اب یہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام، وہ تو بغیر ماں اور باپ دونوں کو پیدا ہوئے تھے، نہ ان کی ماں تھی اور نہ باپ تھا، وہ تو بن والدین پیدا ہوئے تھے۔ جس طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں فرمایا، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَیَکُونُ، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ان سے فرمایا کن ہو جا، فیکون وہ ہو گئے۔ تو فرمایا آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تو مٹی سے نہیں بنے تھے، یہ تو مادی دنیا میں، اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا، ماں کے بطن سے پیدا ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ان سے ولادت ہوئی تھی، تو یہ کیسے پھر خدا یا خدا کا بیٹا بن گئے؟ تو پھر یہ دیکھیے، پھر یہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساری مخلوق، ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ لفظ کن سے بنائی، تو باقی کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کلمات اللہ کیوں نہیں فرمایا؟ باقی کسی کو کلمات اللہ کیوں نہیں کہا؟ یہ سوال ایک ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ایک سبب ہوتا ہے مادی اور ایک سبب ہوتا ہے روحانی۔ تو باقی جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ مادی مخلوقات کے لحاظ سے ہر انسان کو پیدا کیا، ہر انسان کو پیدا کیا۔ مادی سبب وجود میں ہے کہ ان کے والدین تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا اس طرح کا والدین کا جو سبب نہیں بنے، والدین سبب نہیں بنے، باقی سارے انسان پیدا ہوئے والدین کے وجود سے، والدین سبب بنے اور وہ نطفہ اس سے پھر پیدا ہوئے، تو مادی سبب تھا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا نہیں تھا، یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور پھر اس میں کہ اللہ تعالی نے کلمہ کن کی نسبت اپنی طرف کی، اپنی طرف کی۔ اللہ تعالی نے خود ان کے پیدائش کے لیے لفظ کن فرمایا، کن فرمایا، تو یہ خاص تخصیص صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی، اس لیے اللہ تعالی نے انہیں کلمات اللہ کا لقب دیا، کلمات اللہ انہیں فرمایا۔ اور پھر دوسرا جو آگے اللہ تعالی نے ان کی صفت بیان کی، وروح منہ، اور اس کی روح میں سے ہیں، تو اس سے بھی عیسائیوں کو اس بارے میں بھی تشکیک ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کی روح میں سے ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا ان کی روح کے ساتھ تعلق ہے، تو اس سبب سے بھی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقام الوہیت پر بٹھا دیا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں بن جاتے، خدا نہیں بن جاتے۔ روح کہتے ہیں عربی زبان میں، روح کا ایک معنی ہوتا ہے پھونک مارنا، پھونک مارنا، نفع روح جسے بولتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری تھی جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تھا، جس کا ذکر ہے سورۃ التحریم، سورۃ التحریم آیت نمبر 12 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَفَخْنَا فِیہِ مِن رُوحِنَا،
تو ہم نے مریم کے گریبان میں اپنی طرف سے پھونک ماری، یعنی روح پھونکی۔ تو چونکہ اس میں وساطت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی، لیکن اللہ تعالی نے اسے اپنی طرف منسوب کیا، سورۃ التحریم آیت نمبر 12 میں۔ تو اس میں حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک مارنے کو اللہ تعالی نے نفخ روح فرمایا، تو اس لیے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بیان کیا کہ وہ روح اللہ ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ جو اللہ تعالی نے انہیں اپنی طرف روح منسوب کیا، تو کہ یہ ان کی الوہی شان بیان کرنے کے لیے نہیں معاذ اللہ، بلکہ یہ ہوتا ہے کسی بھی ذات کو تعظیم دینے کے لیے، عظمت شرف بیان کرنے کے لیے، عظمت اور شرف بیان کرنے کے لیے۔ جس طرح خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ، اس طرح جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی انہیں اسے کہا گیا ناقۃ اللہ، کہ یہ اللہ کی ناقہ ہے۔ تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا معاذ اللہ کہ وہ کوئی الوہیت کا ان کا تعلق بن گیا اللہ کی ذات کے ساتھ۔ یہ شرف دینے کے لیے، عظمت کے لیے، اور محلوق میں اس چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اضافت بیان فرماتا ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا، تو یہ بھی عظمت بیان کرنے کے لیے، عظمت بیان کرنے کے لیے۔ اور پھر ایک اور سبب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہنے کا، کہ چونکہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے، اللہ کی رحمت کی طرف بلاتے اور برائیوں سے دور کرتے، وہ اللہ کی رحمت تھے، اس لیے بھی اللہ تعالی نے انہیں اپنی جانب سے روح بیان کیا، کیونکہ روح اللہ کا ایک معنی رحمت بھی ہوتا ہے۔ یہ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 24، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 24، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کو اپنی طرف سے رحمت سے تائید دی، وَأَيَّدَهُمْ، اور اس نے ان کی تائید کی، بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کی طرف سے رحمت تھے، اس لیے انہیں روح بیان کیا گیا۔ تو یہ چونکہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ بڑا حساس موضوع ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیا، تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ کلمۃ اللہ کا کیا معنی ہے اور روح اللہ کا کیا معنی ہے۔